اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج انشاءاللہ ہم علوم قرآن کی چند مباحث کے بارے میں گفتگو کریں گے اور قرآن کریم کے حوالے سے دو طرح کے معارف ہیں، ایک خود قرآن کے بارے میں کہ قرآن کریم مثلا کس طرح نازل ہوا، نزول کی کیفیت کیا تھی، وحی کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے اور وحی کی اقسام کیا ہیں، قرآن کیسے جمع ہوا، تدوین ہوا، چونکہ اہل سنت اور ہمارے درمیان کچھ چیزیں اختلافی بھی موجود ہیں خود وحی کے بارے میں، نزول کیفیت نزول وحی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر کچھ مطالب مثال کے طور پر ناسخ و منسوخ کے بارے میں، محکم و متشابہ کے بارے میں، سبب نزول، شان نزول اور مکی اور مدنی آیات کے حوالے سے، چونکہ یہ چیزیں بہت اثر رکھتی ہیں قرآن کریم کے فہم کے اعتبار سے اور قرآن سے مطالب کو اخذ کرنے کے اعتبار سے، اس لیے ان کی اہمیت ہے۔ مثلا ایک آیت کا مورد نزول اور شان نزول اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اس آیت کے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس موقع پہ نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل، تو اس آیت کو بہتر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی رہتی ہے۔ اور ایک یہ ہو گیا یعنی خود قرآن کے بارے میں اور اس کے سبب نزول کے بارے میں جو معارف موجود ہے۔ ایک دوسرے معارف کی قسم جو ہے وہ خود قرآن کے اندر سے جو معارف اخذ ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کے اندر سے جو معارف اخذ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے زمینہ جو ہے وہ تفسیر کا ہے، اور تفسیر میں اس کی بحث کی جاتی ہے، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم علوم قرآن کے حوالے سے چند اہم مباحث جو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے حوالے سے آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ علوم قرآن کو علوم کیوں کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو اپنی جگہ ایک اتنی وسعت کے اعتبار سے اپنی جگہ کے علم کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو علوم قرآن کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ علوم قرآن یعنی قرآن سے متعلق علوم، مثال کے طور پر علم اعجاز قرآن ہے، علم تجوید ہے، علم قرأت ہے، علم تاریخ قرآن ہے، یہ علوم اپنی جگہ پہ ہر ایک اپنی جگہ پہ خاص جو وسعت رکھتا ہے، اس ادوار سے اس کو علم کہا گیا ہے، یعنی بہت سارے موضوعات اس کے اندر، اتنی وسیع موضوعات موجود ہیں، اسی اعتبار سے اس میں بہت اہم کتابیں جو ہے وہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اہم کتابیں علوم قرآن کے متعلق لکھی گئیں، اور یہ جو کتاب ہے جس کا ہم خلاصہ آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ آیت اللہ ہادی معرفت کی ہے۔ اصل کتاب ان کی التمہید فی علوم القرآن ہے، اور پھر اس کا خلاصہ جو ہے وہ علوم قرآن کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ البرہان فی علوم القرآن بدر الدین زرکشی کی بہت ہی وسیع کتاب ہے علوم قرآن کے حوالے سے۔ الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی کی کتاب، یہ بھی علوم قرآن کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خوئی کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن، اور اس کی مقدمے میں آپ نے علوم قرآن کے بارے میں بحث کی، اور آیت اللہ ہادی معرفت کی کتاب التمہید فی علوم القرآن، یہ علوم قرآن کی مشہور جو ہے وہ چند کتابیں ہیں۔ خوب، اب ہماری ڈسکشن یہ مقدمے کے بعد ہم اس بات پہ آتے کہ خود وحی، نزول قرآن اور جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے ان تین چیزوں کے بارے میں، اور جتنا ہمارے پاس فرصت ہے اس اعتبار سے ہم اس پہ ڈسکشن
کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ وحی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور کیا انسان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا وہ عقل کافی نہیں ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، اور اس کو وحی کی کیوں ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل پیدا کیا ہے نا، تو انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا ہے، تو کیا وہ عقل کافی نہیں ہے اس کی رہنمائی کے لیے؟ اس کو کیا ضرورت ہے وحی کی؟ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، عقل انسان کے پاس ہے، لیکن آیا عقل اس کے تمام سوالات کے جواب دے سکتی ہے؟ اتنے وسیع جو علوم ہیں، کیا انسان کے پاس جو عقل موجود ہے کیا اس کے تمام سوالات کے جوابات دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، تمام سوالات کے جوابات نہیں دے سکتی۔ عقل اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن تمام سوالات کے جوابات اس کے ذریعے سے میسر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ شروع سے ہی اس کی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عقل ایک مختصر رہنمائی انسان کی کرتی ہے، ٹھیک ہے، درست اور نادرست کی تشخیص میں، اچھے بری کی تشخیص میں عقل جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، حسن کو بھی عقلی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن انسان مثلا جب میں نہیں تھا تو میں کہاں تھا، یا میں کہاں سے آیا ہوں، یا مجھے اپنی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے وحی کی، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماورائے مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ماورائے مادہ جو ہیں اس میں عقل جو ہے وہ ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی، اس کے لیے ضروری ہے وحی کی ضرورت ہے۔ بس وحی کی اہمیت کے لیے چند ایک چیزیں، وحی جو ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان رابطے کو برقرار کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وحی کیا ہے؟ وحی یعنی خدا کا کلام انسان سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا، اور انسان خدا سے ہم کلام ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، اور نبی واسطہ بنتا ہے وحی کا۔ اگر وحی نہ ہو تو وحی کے بغیر خدا کی معرفت بھی ناقص ہے، انسان جو ہے وہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وحی کے بغیر انسان کے پاس عقلی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے۔ عبادت کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ سلائیڈ شو جو ہے وہ جی اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے نا؟ جی آپ بول رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہدایت کا واحد اور یقینی ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ عقل، انسان کی عقل موجود ہے لیکن عقل خطا کر سکتی ہے، عقل کا جو تجربہ ہے وہ محدود ہے، لیکن جو وحی ہے اس کے اندر قطعیت موجود ہے، چونکہ قرآن کریم میں خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جو ہدایت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پائیدار ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کی ابتدا میں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا وحی کی طرف سے، وحی کے ذریعے سے جو ہدایت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ قطعی ہے۔ وحی جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے مفید ہے، قوانین الہی اس میں بیان ہوئے، چونکہ انسانی جتنے قوانین ہیں بالآخر وہ محدود ہیں اور اس کی اندر کوئی نہ کوئی خطا موجود ہوتی ہے۔ ایسی آپ آئے دن دیکھتے ہیں انسانی قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو قانون بناتا ہے وہ قانون پرفیکٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے زمانے گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ قانون باقی رہتا ہے۔ قوانین الہی انسانی معاشرے کے ارتقاء کے لیے یہ وحی کے ذریعے سے ممکن ہے، اخلاقی نظام وحی کے ذریعے سے ممکن ہے، عدل کا قیام وحی کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے ہی ہیں۔ تو پس
وحی کی ضرورت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب وحی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے، اس وحی کو لغت میں اور اصطلاح میں ہم اگر دیکھیں تو وحی مختلف معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کا اگر لغت میں دیکھیں تو اشارہ کرنا، لکھنا، مکتوب، خط، پیغام، پوشیدہ کلام، چپکے سے کچھ کہنا، جلدی یا تیزی سے کوئی اشارہ کرنا، اس کو وحی کہا گیا لغت میں۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ وحی ایک ایسا مخفیانہ پیغام ہے جو کہ اشارہ کی طرح سے تیزی سے انجام پاتا ہے۔ لغت کی کتاب ہے راغب اصفہانی کے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے المفردات، جو ہے نا راغب اصفہانی کی لغت کی کتاب۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو وحی جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ ایک جو ہے مخفی اشارے کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو پھر ان کہا گیا کہ آپ روزہ رکھیں، اور چپ کا روزہ بھی رکھنا تھا، اور پھر لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کرنی تھی۔ تو وہ جب باہر نکلے تو لوگوں کو تبلیغ کے لیے اشارے سے کلام کیا۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا محراب عبادت سے اپنی قوم کی طرف نکلے، فاوحی الیہم، پس ان کی طرف، اوحی یہاں پہ وہی اشارہ کے معنی میں، ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ وہاں اوحی حضرت زکریا کے بارے میں وہاں پہ فرمایا اشارے کے معنی میں اور مخفی اشارے کے معنی میں آیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ وہی الہام کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی دل میں ایک بات ڈال دینا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا کہ حضرت موسیٰ کو کیسے نجات دینی ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما اوحی، کہ جب ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف کہ جو وحی کی، ٹھیک ہے۔ وہ وحی کیا تھی؟ وحی در حقیقت یہ الہام تھی۔ وحی وہ اس معنی میں نہیں ہے جس طرح انبیاء پہ نازل ہوتی ہیں وحی، تو یہ الہام کی کیفیت تھی، یعنی کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت موسیٰ کو صندوقچے میں رکھیں اور دریا میں بہا دیں، اور پھر ان کو دشمن ان کو لے لے گا۔ یہ وحی جو الہام کے معنی میں ہے۔ تیسرا معنی وحی جو ہے وہ فطرت کے معنی میں بھی آئی ہے، ہدایت غریزی اور فطرت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے وحی۔ تو ایک منٹ، ہدایت غریزی اور فطرت کے معنی میں آئی ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اوحیٰ ربک الی النحل، اللہ نے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں پہ جو وحی آئی ہے، وحی کس معنی میں آئی ہے؟ ہدایت کے معنی میں، یعنی وہ غریزے اور فطرت میں اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ بلند جگہوں پہ اور پاکیزہ جگہوں پہ اور درختوں پہ اپنے چھتے بنا دے، اور پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوسے، اور تاکہ شہد تیار کرے۔ یہ اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اور اس کے غریزے میں یہ رکھ دی۔ یہ وحی یہاں پہ اس ہدایت غریزی کے معنی میں ہے۔ اور ایک دفعہ وحی جو ہے وہ شیاطین کے وسوسے میں کے معنی میں بھی آئی ہے، شیطانی وسوسوں کے معنی میں بھی قرآن کریم میں آئی ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں، کہ شیاطین اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی سے مراد وہاں پہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور شیطانی وسوسے کے معنی میں آئی ہے۔ بس وحی لغت کے اعتبار سے کئی معنی میں آئی ہے، اور جو اصل وحی ہے وہی نبوی کے معنی میں ہے، نبوت
جو نبی انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہ اصطلاحی معنی میں یہ وحی ہے۔ وحی پس اگر آپ لغوی اعتبار سے جتنے بھی معنی ہیں ان کو بھی لیں تو ایک کامن جو معنی ان سب کے درمیان موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ خفیہ اور تیز پیغام جو خاص طریقے سے منتقل ہو اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو انبیاء کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ خصوصیت موجود ہے۔ وحی جو کہ وحی نبوی ہے جو کہ انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، قرآن کریم میں 70 مرتبہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام پر وحی جو نازل ہوتی تھی وہ اس قابل تھے کہ ان کے پر وحی نازل ہوتی تھی، یعنی یہ چونکہ وحی نبوی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ہم کلام ہونا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے وجود میں درک کرنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وحی اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے یا ہم کچھ چیز سیکھ لیتے ہیں، نہیں، وحی کا ادراک پورے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہم بھوک کا احساس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیاس کا احساس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں علم حضوری، وحی بھی اسی طرح سے کی کیفیت کا نام ہے، پورے وجود کے ساتھ اس کا ادراک ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کے بارے میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ وجد قلب محمد افضل القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے قلب مبارک کو تمام دلوں سے زیادہ افضل پایا، تو فاختارها لنبوہ، تو انہیں نبوت کے لیے انتخاب کیا اور ان پر وحی کی، یعنی ان کے قلب مبارک اتنا پاکیزہ اور اتنا ظرف اتنا وسیع تھا کہ یہ وحی الہی کا تحمل کر سکتا تھا، یعنی کمال عقل پر فائز تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ وحی اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وحی اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وحی اور الہام میں فرق یہ کہ دیکھیں، الہام میں بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن الہام میں جو اس کا ماخذ ہے یا اس کا منبع ہے وہ مشخص نہیں ہوتا کہ یہ جو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے یا جو الہام آیا ہے یہ کہاں سے پھوٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، صحیح ہے۔ لیکن وحی میں نبی کو اس کے سرچشمے کا واضح اور روشن علم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، فرشتہ وحی کے ذریعے سے یا جس طرح سے بھی ہے یا ندائے غیبی کے ذریعے سے، اس کا منبع مشخص اور واضح روشن ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش اس کو نہیں ہوتی ہے۔ جیسے امام فرماتے ہیں کہ زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ میں سوال کیا کہ پیغمبر کس طرح مطمئن تھے کہ جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ وحی ہے نہ کہ شیطانی وسوسہ، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب بھی خداوند عالم کسی بندے کو رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے تو اس پر ایک خاص اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری کر دیتا ہے، پس وہ ہر چیز کو جو خداوند عالم کی جانب سے اس پر نازل ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ گویا وہ اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یعنی اس کو یقین کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح تمام انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ جو وحی نازل ہوتی ہے انبیاء کے اوپر، یہ وحی جو اللہ اپنے منتخب بندے سے غیبی اور خاص طریقے سے رابطہ کرتا ہے، اس کی اہم خصوصیات ہیں، چند ایک وحی کی خصوصیات۔ البتہ اس سے پہلے ہم وحی کے 3 طرح سے وحی نازل ہو سکتی ہے جو خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جو انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے 3 مین طریقے ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت کے اندر ہے، آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 اور 52 کہ جس میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ کسی بھی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کی صورت میں۔ یہ وحی جو ہے یا تو وحی مستقیم ہوتی ہے
الا وحین یعنی مستقیم وحی کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب فرماتا ہے، جس تک قلب مبارک رسول خدا پر بغیر واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کا القاء کرتا تھا۔ اور یہ وحی کی سب سے زیادہ سخت شکل ہے کہ خدا تعالیٰ مستقیم بغیر کسی واسطے کے کلام کو، اپنے کلام کو جو ہے وہ حتیٰ حضرت جبرائیل کی بھی نہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ وحی کو نازل کرے۔ یہ بہت وحی کی سب سے سخت شکل ہے۔ آواز کے ذریعے سے دوسری ہے کہ آواز کے ذریعے سے، اور تیسرا جو ہے فرشتے کے ذریعے سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول خدا پر پیغام لے کے نزل بہ الروح الامین علی قلبک کا، کہ آپ کے قلب مبارک پر جو ہے وہ روح الامین نے کلام لے کے آیا اور وحی نازل کی۔ تو قرآن کریم میں 3 صورتیں بیان کی گئی کہ مستقیم وحی، مستقیم من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی جب آپ کوہ طور پہ گئے، یا جب آپ واپس آ رہے تھے مصر کی طرف اور وہاں پہ جو ہے وہ درخت سے آواز آئی، ٹھیک ہے، آواز کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے۔ یہ 3 صورتیں قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ رسول خدا پر جب وحی نازل ہوتی تھی، یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ بعض دفعہ وحی کی کیفیت بہت سخت ہوتی تھی، آپ کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور پسینہ آ جاتا تھا، لیکن بعض چیزیں جو اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، خاص طور پر پہلی وحی کے بارے میں، وہ ہمارے علماء اور ہماری کتابوں میں اس چیزوں کی تردید کی گئی ہے، اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے کہ رسول خدا پر پہلی وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے کہا کہ پڑھ، اور کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، پھر انہوں نے جو ہے ان کے قلب کو نکالا اور پتہ نہیں کیا کوئی ایسی چیز اس قلب سے جو ہے وہ کالی سی چیز نکال دی، اور اس کو پھر اس کے بعد اس کو پاکیزہ کیا کر کے جو ہے دوبارہ دل جو ہے وہ آمادہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کہا پڑھ، تو پڑھنے لگ پڑے۔ اور حضرت رسول خدا کو معلوم ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو گیا، آ کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ عجیب سی میری کیفیت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سردی سے کانپ رہے تھے، اور پھر کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے، اور پھر حضرت خدیجہ نے جا کے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ شوہر نامدار جو ہے وہ نبی بن گئے ہیں۔ یہ جو ساری ماجرا بیان کیا ہے نزول وحی کے بارے میں اور پہلی وحی کے بارے میں، اس کو ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ معصومین کی روایات اور علماء اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک نبی کے بارے میں تو اس قدر ہمارے پاس روایات ہے کہ کون تو نبی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور گل کی صورتحال میں تھے۔ نبی کو نبوت کا یقین تھا، اور پہلے سے، بلکہ نبی کیا تمام جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کو بھی پتہ تھا رسول خدا کی نبوت کے بارے میں۔ آباء و اجداد کیا یہودیوں کو پتہ تھا، اور اسی وجہ سے رسول خدا کی ولادت سے پہلے ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ آپ کے والد کو کیوں انہوں نے قتل کیا، اور پھر ان کے پیچھے درپے تھے حضرت رسول خدا کی جان کے دشمن تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ نہیں، نبی کو اپنی نبوت کا نہیں پتہ تھا، اور اطراف والوں کو سب کو پتہ تھا، ان کے دادا کو پتہ تھا، ان کے چچا کو پتہ تھا، حضرت ابو طالب کو رچی ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اور یہودیوں وطن کے دشمنوں کو پتہ تھا کہ نبی ہوں گے، تو رسول خدا کو نہیں پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ رسول خدا کو علم تھا، اور اپنی کاملاً جو ہے وہ آمادگی کے ساتھ انہوں نے نبوت کے مبعوث پہ رسالت ہوئے۔ ٹھیک ہے، نبوت پہلے تھی، لیکن باقاعدہ اعلان نبوت جو ہے وہ اس وقت ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ وحی کی حوالے سے وحی کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ غیر حسی ہے، نہ عام سنائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، نہ عام افراد کے لیے قابل درک نہیں ہے، خاص افراد کے لیے، نہ صرف انبیاء کے لیے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ وحی جو ہے وہ علم یقینی ہوتی ہے، یعنی یقینی علم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، پورے وجود کے ساتھ نبی درک کرتا ہے، اور وحی کو آپ سائنٹیفکلی ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنس کے روح سے جو ہے وہ وحی کو ثابت کرنا شروع کر دیں، نہیں، چونکہ یہ میٹا فزیکلی ریئلٹی ہے اور ماورائے مادہ چیز ہے، اور اس کو آپ حسی نہیں ہے، جو کہ آپ حسی نہیں ہے تو اس کو درک نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، اب یہ کہ یہ بات ہو چکی کہ وحی جو ہے وہ کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، اور خواہشات کا اثر
جو ہے وہ موجود ہے، ممکن ہے کہ خواہش ہماری عقل تابع ہو جائے خواہشات کے اور بہت ساری چیزوں کو ادراک نہ کر سکے، اور وہی جو ہے وہ ہمیں علم دیتی ہے، قانون دیتی ہے۔ اور یہ اچھا، اب نزول قرآن پہ آتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اور باقی جو چیز رہ جائے گی انشاءاللہ کل ہم بیان کر لیں گے کہ نزول قرآن کے بارے میں جو اختلاف موجود ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا۔ شب قدر میں نازل ہوا، ٹھیک ہے، شب قدر میں بھی تو ہمارے ہاں اختلاف موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 19، 21، 23 ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں 27 کو جو ہے وہ شب قدر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف اپنی جگہ پھر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر شب قدر میں اگر نازل ہوا تو وہ 23 سال کے عرصے میں جو قرآن نازل ہوتا رہا، پھر وہ کیا تھا؟ یعنی قرآن ایک دفعہ تو نازل نہیں ہوا نا، دفعتاً نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہے کہ قرآن کریم میں 2 ورڈ موجود ہیں، ایک انزلنا، نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ ایک انزال ہے، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دفعہ ایک چیز کا نازل کر لینا۔ ایک دفعہ تنزیل ہے، نزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا۔ تنزیل کہا جاتا ہے تدریجاً ایک چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً نازل کرنا، ٹھیک ہے۔ انزال اور تنزیل 2 چیزیں ہیں، قرآن کریم میں دونوں ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، ایک تعبیر ہے، اور دوسرا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا۔ دونوں تعبیریں موجود ہیں، پس نزول دفعی بھی موجود ہے، نزول تدریجی بھی موجود ہے۔ اب اس بارے میں بحث ہے کہ قرآن جو ہے وہ دفعی نازل ہوا ہے تدریجی، تو مختلف نظریات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول دفعی ہے وہ یعنی ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن قلب مبارک رسول خدا کے اوپر نازل ہو گیا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ واقعے کے اعتبار سے جس طرح سے واقعے حوادث پیش آتے رہے 23 سال کے عرصے میں تدریجاً بھی نازل ہوا۔ یہ 2 نزول ہیں، یعنی دوسرے معنی میں۔ ایک نظریہ یہ کہ نہیں، قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر سے ہوا، شب قدر سے شروع ہوا اور پھر 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، یہ دوسرا نظریہ ہے۔ تو اس میں پھر بحث سوال آ جاتا ہے کہ اگر آغاز نزول قرآن شب قدر ہے تو 27 رجب جس کو ہم عید مبعث کہتے ہیں آغاز نزول، تو وہاں سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 27 رجب جو ہے جب شروع ہوئی پہلی وحی نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کا نزول جو غار حرا میں ہوا، اقرا بسم ربک سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، وہ نزول قرآن کا آغاز نہیں ہے بلکہ بعثت کا اعلان تھا۔ 27 رجب کو اعلان مبعث تھا، اعلان ہوا تھا کہ رسول خدا مبعوث پہ رسالت ہوئے ہیں، اور سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، یہاں سے نزول قرآن کا آغاز نہیں ہوا بلکہ شب قدر سے آغاز ہوا، اور باقاعدہ قرآن دوبارہ نازل ہوئے۔ چونکہ اس 5 آیتوں کے بعد وقفہ موجود ہے 3 سال کا، جس کو دور فطرت کہتے ہیں، اور اس دوران کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور دوبارہ جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب سے جب صورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تو وہاں سے آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، اور کوئی بھی نماز جو ہے فاتحۃ الکتاب کے بغیر یعنی قرآن سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اس لیے رسول خدا ابتداء بعثت سے بلکہ اس سے پہلے بھی نماز جو پڑھتے تھے تو حضرت جبرائیل نے ان کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی تھی، اس لیے مکمل سورت نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ تو پس باقاعدہ نزول قرآن کا آغاز شب قدر سے ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ یہ کہ جو ہے وہ قرآن کریم دفعتاً نازل ہوا لوح محفوظ سے بیت معمور پر، ٹھیک ہے، بیت معمور پر نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر تدریجاً نازل ہوتا رہا 23 سال کے عرصے میں۔ یہ مختلف نظریات موجود ہیں۔ بہرحال
قرآن کریم تدریجاً کیوں نازل ہوا، اس پہ بارے میں مختلف حکمتیں موجود ہیں کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، کیونکہ کفار اور مشرکین بھی اعتراض کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایک ہی دفعہ قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہو گیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہو گئی۔ تو تدریج خود نزول قرآن کے تدریجی ہونے کے بارے میں حکمتیں موجود ہیں، اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تربیت تدریجی کہ تدریجاً نازل ہونے کے نتیجے میں تربیت، معاشرے کی تربیت مقصود تھی، ٹھیک ہے۔ جو جو آیات مختلف وقائع اور حوادث کے اعتبار سے نازل ہوتی تھی، ساتھ ساتھ تربیت مقصود تھی، اور ایک دم احکام، اور اگر ایک ساتھ تمام کے تمام احکام نازل ہو جاتے تو مشکل تھا تحمل کرنا۔ ایسا معاشرہ تو جاہلی معاشرہ تھا جہاں پہ تربیت موجود نہیں تھی، ان کے لیے تمام کے تمام احکام کو ایک ساتھ نازل کرنا اور ان کو تحمل کرنا قابل قبول اور سخت تھا۔ تو جیسے کہ شراب کی حرمت کا حکم بھی آہستہ آہستہ اور تدریجاً نازل ہوا، تاکہ آہستہ آہستہ وہ جو جاہلی معاشرہ جہاں پہ موجود تھا اور لوگ جو ہے شراب کے عادی ہو چکے تھے، ان کو آہستہ آہستہ شراب سے جس طرح سے دور کرنا تھا، اور پھر وہ شراب کی مکمل حرمت کا حکم آ گیا۔ اسی طرح سے باقی احکام بھی آہستہ آہستہ، مثال کے طور پر جو عبد اور کنیز کے مسائل ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ انسان کی عبودیت اور انسان کی غلامی کا قائل نہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو گریجولی اس معاشرے کے اس سے ختم کرنا تھا۔ تو بہت سارے احکام تدریجی تھے۔ دوسرا، دل کو مضبوط کرنا۔ بہت ساری ایسی مشکلات اور سختیاں اور پیش آتی تھی رسول خدا کو اور مسلمانوں کو بھی، وحی کے ذریعے سے ان کو حوصلہ ملتا تھا۔ لنثبت بہ فؤادک، جیسے قرآن نے بیان کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ تو وہی نازل ہوتی تھی، مسلمانوں کو حوصلہ ملتا تھا۔ جنگ بدر میں، دیگر جنگوں میں جہاں پہ سخت حالات تھے اور مشکلات تھے، جنگ احد میں، ٹھیک ہے، جو ابتدائی شکست کھائی مسلمانوں نے، تو وہاں پہ ان سخت حالات میں وحی کے ذریعے سے انہیں حوصلہ ملتا تھا، ثابت قدمی ملتی تھی۔ تیسری حکمت یہ کہ حالات کے مطابق جو ہے وہ ہدایت ہے، جیسے جیسی حالات پیش آتے تھے اسی طرح سے ہدایت میں ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ کہیں طلاق کا مسئلہ آیا فوراً، یا سلونک عن الاحلہ، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہاں پہ وہی نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا سلونک عن المحیض، عورتوں کے حیض کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، وہاں پہ وہی نازل ہو گئی۔ طلاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہی نازل ہو گئی۔ لوگ مختلف سوال کرتے تھے، یا مختلف وقائع پیش آتے تھے، مختلف حوادث پیش آتے تھے، اسی کے مطابق، اسی کے موقع کی مناسبت سے آیتیں نازل ہو جاتی تھی۔ اور چوتھی حکمت یہ کہ اس طرح سے تدریجاً نازل ہونے سے یاد کرنا اور رکھنا آسان تھا۔ جو جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوتی تھی، مثلا ابتدا میں مکی دور میں جو چھوٹی صورتیں، ابھی انشاءاللہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، تو چھوٹی صورتیں ان کو آسانی سے یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور اس کے اندر اتنی چاشنی تھی، اتنی لطف تھا، اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ لگاتار دہراتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس سے سرور بھی ان کو ملتا تھا، حفظ کرنا آسان تھا۔ تو تدریجی نازل ہونے سے بہت سارے لہذا ابتدائی اسلام میں بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے حفظ کر لیا تھا، حفظ بھی مضبوط تھا ان لوگوں کا، اور چونکہ تدریجی قرآن نازل ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی تھیں حفظ ہوتا جاتا تھا۔ یہ حکمتیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ کفار نے اعتراض کرتے تھے کہ کیوں یہ ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل نہیں ہوا، تو اس کے حوالے سے بھی وہی جواب ملتا ہے کہ تربیت انسان گریجولی ہوتی ہے، قوانین کا نفاذ بھی فوراً نہیں ہوتا، تمام کے تمام قوانین کے نفاذ کے لیے اس کو پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ معاشرتی انقلاب، ایک جاہلی معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے اندر انقلاب لے کے آنا تھا، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئی جائے۔ خب اب جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے بحث ہے، ڈسکشن ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل کے اوپر لے کے چاہتے ہیں تاکہ وقفہ کیا جا سکے نماز کی حوالے سے۔ اور قرآن کریم آیا رسول خدا کے دور میں ہی نازل ہو چکا تھا، یا رسول خدا کے دور میں ہی مکمل قرآن تدوین ہو چکا تھا، جمع ہو چکا تھا، یا جس طرح سے ابھی قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اسی طرح سے قرآن رسول کے دور میں تھا، یعنی بعد میں ترتیب پایا خلیفہ اول کے دور میں، خلیفہ سوم کے دور میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے
اور اہل سنت بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلفاء کے مرہون منت ہیں، آپ کے اگر وہ نہ قرآن جمع کرتے تو آپ کے ہاتھ میں قرآن بھی نہ ہوتا۔ تو کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ اور رسول خدا قرآن کریم کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور قرآن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا اگر یہ جمع نہ کرتے؟ کیا اسی طرح کی سچویشن ہے؟ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے جمع اور تدوین قرآن کریم کے حوالے سے، تاکہ ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہو۔ تو یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو ہے اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور باقی جو انشاءاللہ ڈسکشن کل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔